نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طہارت کے احکام اور مسائل، یعنی پاکی حاصل کرنے کے احکام اور مسائل۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے نماز کے لیے طہارت اور وضو لازم ہے، اس لیے ان کے مسائل اور احکام اور طریقہ کار پر غور کرنا لازم ہے، کیونکہ طہارت یعنی پاکی عبادت کی بنیاد ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو عربی میں طہارت کہا جاتا ہے، اور طہارت حاصل کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے، آتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ نجاست کتنی قسموں پر ہے اور کون سی ہیں، تاکہ ہم اپنے جسم کو پاک کر سکیں اور عبادت کی روح کو حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر جسم ناپاک ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کے معنی میں بتا چکا ہوں، گندگی کے آتے ہیں، یعنی گندگی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست حکمی، نمبر دو نجاست حقیقی ظاہری۔ اس کو آسان الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نجاست حکمی کو آپ کہہ سکتے ہیں گندگی حکمی، اور نجاست حقیقی ظاہری کو آپ کہہ سکتے ہیں گندگی حقیقی ظاہری۔ اب گندگی حکمی کسے کہتے ہیں؟ گندگی حکمی وہ گندگی ہے جو نظر نہ آئے مگر شریعت نے اسے گندگی قرار دیا ہو، اور گندگی حقیقی ظاہری وہ گندگی ہے جو نظر آ رہی ہو، مثلا کپڑے، جسم پر پیشاب، پاخانہ، خون کا لگ جانا۔ اب جو پہلی قسم ہے گندگی حکمی، پھر اس کی دوبارہ دو قسمیں ہیں، ایک حدث اکبر اور دوسری حدث اصغر۔ حدث اکبر کو آپ آسانی سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی گندگی، اور حدث اصغر کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں چھوٹی گندگی۔ حدث اکبر یعنی بڑی گندگی، جیسے غسل کا واجب ہونا، احتلام ہو جانا، حیض کے بعد کا غسل، ازواجی تعلقات کے بعد نہانا وغیرہ ذالک۔ اور حدث اصغر یعنی چھوٹی گندگی، اس کی مثال پیشاب، پخانے کے بعد نماز اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا۔ اب پہلی قسم جو تھی اس کی پھر دو قسمیں تھی، اب دوسری قسم کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ دوسری قسم جو تھی گندگی حقیقی ظاہری کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک گندگی غلیظہ، نمبر دو گندگی خفیفہ۔ یہ آپ کو مثال سے سمجھ آ جائے گی کہ غلیظہ کون سی گندگی ہے اور خفیفہ کون سی گندگی ہے۔ تو گندگی غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے جسم یا لباس کو تو پاک کرنا ضروری ہے، بغیر پاک کیے نماز نہیں ہوگی، مثلا آدمی کا پیشاب، پخانہ، منی وغیرہ اگر یہ جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو یہ 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی، یعنی اس کو جسم سے ہٹانا ضروری ہے۔ اور دوسری گندگی جو ہے گندگی خفیفہ، جسم کپڑے کے جس حصے پر لگی اس حصے کا چوتھائی کی حد تک معاف ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس گندگی کو بھی صاف کر لے اور پھر نماز پڑھے، مثلا حلال جانوروں کا پیشاب۔ یہ وہ پاکی کے احکامات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔
جب ہمیں یہ معلوم ہوگا نجاست اسے کہتے ہیں، نجاست کتنی قسموں پر ہے، تو ہمارے لیے پاکی حاصل کرنا نہایت آسان ہوگا۔ لہٰذا ان احکامات کو، ان مسائل کو، ان تعریفات کو خوب سمجھیں اور یاد کر لیں تاکہ پاکی حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور پاکی تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔